اہم سوال جو ہر پاکستانی جو ہے وہ جب وطن عزیز میں ہم یہاں سے جاتے ہیں بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم اپنے وطن کی مٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ نظارے، وہ بڑی بیوٹی جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو عملہ ہے اس کا کچھ سلوک ہمارے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایک اور جن لوگوں نے جو یہاں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پراپرٹیز بائی کرتے ہیں، قبضہ مافیا یا اس طرح کے لوگ، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی حکمت عملی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا تحفظ بھی دیا جائے اور ایئرپورٹ پہ آئیں تو کم از کم ویلکمنگ فیس جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوں کاؤنٹر پہ، تو دیٹ وڈ بی گریٹ۔ دیکھیں دونوں باتیں آپ کی بالکل 100% صحیح ہیں، میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں۔ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کیا سلوک کیا جاتا تھا ایئرپورٹس پہ خاص طور پہ۔ دیکھیں ایئرپورٹس پہ ہم نے او پی ایف کے ڈیسک لگا دیے ہیں ہر جگہ، ینگ ہم نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو آ کے آپ کو کوئی مسئلہ ہو ایئرپورٹ پہ آپ ان پہ وہاں کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں، وہ فوراً ہمارے دفتر آ جاتا ہے تو اسی وقت بھی ہم انشاءاللہ ریزالو کر سکتے ہیں سچویشن۔ ایک تو یہ، لیکن یہ سلوشن نہیں ہے، یہ ایک پیچ ورک قسم کا ایک ہم نے ڈالا ہوا ہے فور دا ٹائم بینگ۔ سلوشن یہ کہ اپنے ایئرپورٹس بہتر کریں، اوورسیز پاکستانی ہوں، لوکل پاکستانی ہوں، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں اگر انگلینڈ جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی بغیر وجہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، چاہے جو بھی ہو۔ لیکن جب بھی میں پاکستان آتا تھا مجھے بھی ایک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کسٹمز والا کیا بولے گا، کوئی آیا ہوا ہے لینے، نہیں آیا ہوا لینے، نہیں آیا ہوا ہوگا تو پھر ایسے فضول میں روکے گا، بیگ کھولے گا، پوچھے گا۔ یہ ایک خوف انسان میں عجیب سا رکھتا ہے، جو آپ کسی اور ایئرپورٹ میں جائے آپ کو وہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی روکے گا، اور روک بھی لے آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 سوال جو جائز ہوں گے وہ کر کے آپ چلے جائیں گے، تو آپ کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایئرپورٹس کی مینجمنٹ، اس کی ہر چیز ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اگزامپل دے دوں، ہمارا جو ایئرپورٹس ہیں اس کی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی بھی اور ایڈمنسٹریٹو باڈی بھی ہے، تو دونوں چیزیں ایک ہی باڈی کے اندر ہیں، جو کسی دنیا میں یا کسی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ ریگولیٹر اور ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر اور ہوتا ہے۔ اگر ایڈمنسٹریٹر کوئی اور اس کے اوپر ریگولیٹر بھی میں خود ہی ہوں تو میں خود بھی ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو ہی ریگولیٹ کر رہا ہوں، تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں۔ تو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سی اے کی ایک میٹنگ بلائی، اس کو ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم سارے اس کے ایسٹس ایک کمپنی میں ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک اس کے جو ایسٹس ہیں ایئرپورٹس ہیں وہ ایک کمرشل اینٹی ہو، اور جو سی اے ہو اس کو ہم ایک اس کے لیے ڈی جی ایک علیحدہ آپریشنز کا ہم لے کے آئیں کہ آپریشنز اور ریگولیشن اور ریگولیٹری باڈی الگ الگ ہو۔ اور پھر انشاءاللہ اس میں گول یہ ہے کہ جب ہم نے یہ جو اندر کی جو چیزیں وہ انٹینگل کر دی تو پھر ہم باہر سے کوئی آپریٹر لے آئے، ملیشیا آ جائے، قطر آ جائے، کوئی اور آ جائے، کہ یہ جو ساری سروسنگ ہے انسان کی اے سے لے کے اپنی گاڑی تک وہ آسان ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے اندر ایئرپورٹس میں جائے اے ایس ایف ہے، اے این ایف ہے، ایف آئی اے ہے، کسٹمز ہیں، امیگریشن علیحدہ، یہ مطلب 6 تو وہاں ادارے ہیں اور 6 کے 6 ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو 6 دفعہ آپ بیگ بھی کھول دیتے ہیں۔ تو ایک بڑا اسٹوپڈ سا ایک نظام تھا جو ابھی الحمدللہ ہم ان 6 کو تو ایک ڈیسک پہ تو لے آئے ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے ابھی ہر ہفتے ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ان کو ایئرپورٹس کو ہم کیسے بہتر کریں۔ جہاں تک بات آپ کی جاتی ہے پراپرٹیز کی بھی، یہ بھی بالکل آپ کی صحیح جو بات ہے، 95% میں سمجھتا ہوں اوورسیز کی جو کمپلینٹ ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں زمین، مور آفٹن دین ناٹ ان کے اپنے ہی کوئی رشتہ دار اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی اے، سی ڈی اے، آر ڈی اے کو ہم ابھی چینلائز کر رہے ہیں کہ جو سوسائٹیز ان کی ویب سائٹس پہ ان کی این او سیز دی گئی ہوں انہی سوسائٹیز کو ہم اوورسیز کو بولیں گے خریدیں، کہ اگر ان کی ویب سائٹ پہ نہ ہو اور آپ خریدیں اور زمین جا کے خریدیں تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پہ ہے۔ لیکن اگر زمین آر ڈی اے، سی ڈی اے، ایل ڈی اے کی زمین کی ویب سائٹ پہ ہو، دیٹ مینز اٹس آتھورائزڈ این او سی ملی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیسنگ سسٹم کو بہتر ہونا ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ابھی لا منسٹری سے اگری کرا لی ہے، اس کی سمری ابھی ہم نے پارلیمنٹ میں موو کرنی ہے کہ پاکستان کا پہلا فاسٹ ٹریک کورٹ فار اوورسیز پاکستانیز فار لینڈ ڈسپیوٹس، تو 30 دن کے اندر آپ کا کیس جائے اور 30 دن کے اندر اندر اوورسیز کا پاکستانی لینڈ ڈسپیوٹ کا ریزالو ہو جائے۔ وہ بھی سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں کھول کے
دیں گے, پھر باقی صوبوں میں انشاءاللہ ایک کھول کے دیں گے. تو یہ ہم لینڈ کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں, نیا ہاؤسنگ پاکستانی اسکیم, اس کے اندر ایسکرو اکاؤنٹس, یہ وہ ہر چیز ڈال رہے ہیں. جیسے دبئی میں ہوتا ہے کہ آپ پیسے پہلے ایسکرو میں جاتے ہیں تو ڈیولپر آپ کے پیسے کھا نہیں سکتا. ایسی چیزیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہم نے ریزالو کی ہیں, ہمارا کچھ 63% ریزالو ریشیو ہے جب کمپلینٹس آئی ہیں ہماری لینڈ ڈسپیوٹ میں. جو چیز سب جڈس ہوتی ہے, کورٹ میں ہوتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو نہیں ہوتی اس کی طرف ہم نے کافی کیا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, ٹورزم, چونکہ آپ ٹورزم کے بھی انچارج ہیں, اور پاکستان یہاں سے سکھ جو ہیں وہ آسٹریلیا سے بھی جاتے ہیں. پہلے بڑے مسائل تھے ویزوں کے بھی اور چیزوں کے بھی, اب وہ بھی آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائی کمیشن آفس اور کونسلیٹ آفس میں جو اس وقت عملہ تعینات ہے,